رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. یہ بات کل بھی بتائی تھی اور پرسوں بھی بتائی گئی تھی کہ رمضان میں آدمی احتیاط کرتا ہے گناہ کرنے میں، اور اس کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں رمضان سے ہوں، اور اس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. کچھ گناہ ہم سے ایسے ہو رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہ گناہ ہو رہے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ ایسے گناہ کر رہے ہیں جو نماز پڑھتے میں بھی ہو رہے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ہو رہے ہیں، سجدے میں بھی ہو رہے ہیں، کھڑے ہو کر بھی ہو رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں تب بھی ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. تو جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ بڑا کیسے بن جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے گناہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑا بننے کی 4 وجوہات بتائی ہیں، 4 وجہ بتائی ہیں جس کی وجہ سے چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے. اور جب بڑا بن جاتا ہے تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. چھوٹا گناہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو معاف ہو جاتا ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے ہر وقت ہو رہا ہے اور عجیب اور غریب گناہ ہے وہ؟ میں سمجھتا ہوں مور دین 80% مسلم نوجوان اس گناہ میں مبتلا ہے، کنفرملی مور دین 80%، اور اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے. کیا ہے وہ گناہ؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی ایسا گناہ آپ کر رہے ہیں جو سجدے میں بھی ہو رہا ہے، نماز میں بھی ہو رہا ہے، روزہ رکھ کر بھی ہو رہا ہے، تہجد میں بھی ہو رہا ہے، جمعے میں بھی ہو رہا ہے، عید کے دن بھی ہو رہا ہے، بقرعید میں بھی ہو رہا ہے، ہر منٹ ہو رہا ہے. ایون یہ کہ آپ سو رہے ہیں تو سوتے میں بھی وہ گناہ ہو رہا ہے. ایسا کون سا گناہ ہے؟ اور علم بھی نہیں ہے، کسی نے احساس بھی نہیں دلایا ہے. عمر بڑھتی چلی جا رہی لیکن وہ گناہ ہی نہیں یاد ہے. لوگ قبر میں چلے جا رہے ہیں، وہ گناہ ہی نہیں یاد ہے کہ وہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، فسق اور فجور میں آتا ہے. کیا ہے وہ گناہ؟ وہ گناہ ہے داڑھی کاٹنا، چھلوانا، استرا پھیرنا. کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی اس شخص سے چہرہ پھیر لیتے ہیں جو شخص اللہ کے نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی. سمبل آف اسلام ہے، اسلام کی علامت ہے. جیسے ختنہ ایسے ہی شعار اسلام ہے داڑھی. اور یہ ہر وقت کا گناہ ہے. سوتے میں بھی گناہ ہے، نماز پڑھتے میں بھی گناہ ہے، روزہ رکھ کے بھی گناہ ہے. کیونکہ یہ علامت تھی، اس علامت کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا. کیا فرق ہوگا آپ میں اور کیا فرق ہوگا ایک غیر ایمان والے میں؟ نام آپ کا مسلمانوں والا ہوگا لیکن کام آپ کے وہی ہوں گے جو ایک غیر ایمان والا کر رہا ہے. تو جو علامت تھی اس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، اور شیطان نے کیا ڈالا کہ اگر ہم نے یہ رکھ لی داڑھی تو پھر لوگ کہیں گے اس کی عمر بہت ہو گئی ہے، یہ بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر بہت زیادہ ہے. اور رکھ لی داڑھی تو ہم کینٹین میں نہیں بیٹھ پائیں گے، ہم لٹھے سے ٹیک لگا کر بات نہیں کر پائیں گے، ہم چوراہوں پر گاڑیاں اور بائک پر گھوم نہیں پائیں گے، ہم وہ ان جگہوں پر نہیں جا پائیں گے جہاں پر مزے آتے ہیں.
یہ شیطان نے سمجھایا ہے. تو رمضان کے مہینے میں کم سے کم ہم یہ ارادہ کریں کہ اس گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے کلیجے پر چھری نہیں چلائیں گے. جیسے آپ اپنے چہرے پر بلیڈ چلاتے ہیں یا چلواتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے کلیجے پر چلتا ہے. کیا یہ ایک ایمان والا برداشت کرے گا کہ اللہ کے نبی کے کلیجے پہ چھریاں چلائے یا بلیڈ چلائے؟ اتنی سخت، یعنی عورت اور مرد کے درمیان جو فرق بظاہر ہے وہ داڑھی کا ہے. داڑھی اور مونچھ مرد رکھتے ہیں، عورتوں کے چہرے چھلے ہوتے ہیں آلو کی طرح. چھلا آلو کیسا ہوتا ہے؟ بالکل وہ ہوتا ہے شکل عورت والی شکل. اگر اس کو دوپٹہ اڑا دیا جائے تو وہ ایک عورت ہے، اگر اس کے داڑھی اور مونچھ نہ ہو. اتنی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ نوجوان 80% مسلمان داڑھی نہیں رکھتا. فیشن کی کچھ داڑیاں رکھی بھی جانے لگی کہ صاحب یہ کون سی داڑھی، یہ وراٹ والی داڑھی، یہ فلاں والی داڑھی، یہ فلاں والی داڑھی، یہ اس والے ہیرو کی داڑھی. تو اب رکھنے لگے لوگ. لیکن محمد الرسول اللہ کی داڑھی کیسی تھی کسی نے نہیں پوچھا. اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، سارے انبیاء کی سنت، سارے صحابہ کی سنت، اس سنت کو ایسے مٹا دیا کہ جس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. اور آرام سے عمر ہو گئی، بڈھوں کو میں نے دیکھا وہ منڈاتے ہوئے. ایک دن ابھی میں گیا تو ایک صاحب، میں جانتا ہوں ان کی عمر قریب 48 اور 50 ہے، وہ میرے بغل میں کر دو. وہ پوچھ رہا ہے داڑھی بنا دوں؟ ہاں بنا دو. وہ دھیرے سے کہا میرے رعایت میں کہ وہ سن نہ پائیں. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا بس کرو بھائی، اب کیا ہے، قبر میں پیر لٹکے ہیں، اب تو رہنے دو. تو تھوڑا سا وہ ڈرے، لیکن چھلوا لیا. قبر میں پیر لٹکے بھائی، کیسے جائیں گے قبر میں کہ صاحب داڑھی نہیں ہے، علامت ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے. ختنہ اور داڑھی یہ شعار ہے، یہ سمبل ہے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھا. اس لیے فرمایا 4 وجہوں سے گناہ بڑا ہو جاتا ہے. پہلا، احتقار علی الذنب، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا. وہ گناہ جب ہم معمولی سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بڑا بن جاتا ہے. دوسرا فرمایا اصرار علی الذنب، کہ اس گناہ پر ڈٹرمنٹ ہونا، لگاتار کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، تو وہ بڑا بن جاتا ہے. تیسرا فرمایا المجاہرۃ علی الذنب، کہ گناہ کو پبلکلی کرنا اور بیان کرنا. گناہ کر کے آنا، ابے میں نے آج یہ کر دیا، آج اس کا ہو گیا کام، کر دیا کام، آج میں نے بنا دیا، میں نے اسے پہنا دی، اسے ٹوپی، میں نے یہ کر دیا، میں نے اسے. اور آ کر بیان کرنا، المجاہرۃ علی الذنب، یہ بھی گناہ کو، چھوٹے گناہ کو بڑا بنا دیتا. اور پھر تیسرا، چوتھا، الجرأۃ علی الذنب، کہ کسی گناہ پر ڈھیٹ بن جانا، ڈھیٹ بن کے کرنا. مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا. گناہ بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی نہیں ہے. یہ الجرأۃ علی الذنب ہے، یہ بھی چھوٹے گناہ کو بڑا بنا دے. تو ان چاروں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. احتقار علی الذنب، گناہ کو حقیر نہ سمجھیں. اصرار علی الذنب، گناہ پر ڈٹرمنٹ نہ ہو، پرماننٹ کرنے والے نہ ہو. اور المجاہرۃ علی الذنب، کہ لوگوں کے سامنے گناہ بیان نہ کریں. اور چوتھی چیز الجرأۃ علی الذنب، کہ اس کی جرأت اور ڈھیٹ بن کر گناہ نہ کریں. کہ مان لی ہم داڑھی کٹا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر داڑھی نہیں ہے تو امامت اگر کر رہا ہے تو وہ فاسق ہے، فاسق کی امامت. داڑھی والے کی گواہی معتبر نہیں. اتنی اہم چیز داڑھی. اور آپ کو نوجوان بیٹھے ہیں تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ یہ آج جائیے گا اور ریسرچ کریے گا، ڈھونڈیے گا اپنے خاندان میں، اپنے کنبے اور محلے میں، جس کے داڑھی نہیں ہوگی وہی بے اولاد بھی ہوگا. داڑھی والا نہیں ملے گا آپ کو بے اولاد، بے اولاد بے داڑھی والے ہی ملے گا. اکثریت وہی ہوگی. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ
اللہ نے ان بالوں کے اندر جو ڈیزائرز رکھی ہیں، جو ہارمونز کی جو اس داڑھی میں رکھے ہیں، وہ رکھے ہی نہیں کہیں جسم کے کسی حصے میں. اس بال کے اندر جو طاقت، پھر یہ چہرہ پر جب یہ نور ہوتا ہے تو آدمی گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور اس نور کا اثر رعب ڈالتا ہے ہر غیر ایمان والے کے اوپر. یہ اتنی طاقتور چیز ہے، اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اور کٹوا رہے. تو آج سے ارادہ کرو انشاءاللہ اب کٹے گی نہیں. رمضان آ گیا، اب میں طے کر رہا ہوں. کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ پکا ارادہ کرو. اب دیکھو حالت خراب ہو رہی ہے، گھر جائیں گے بیوی کیا کہے گی، اس سے کیسے کہیں گے، وہ کہے گی کیا بڈھے ہو گئے، دیکھو سفید نکل رہے ہیں، ابھی سے بڈھے ہو جاؤ گے، ابھی چھلتے رہو. تو آج یہ طے کرو، انہیں کوئی فائدہ تھوڑی نا. آپ اتنے دیر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نمازی پڑھ رہے ہیں، ایک گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں، سو رہے ہیں تو گناہ ہو رہا ہے. ورنہ سونا تو عبادت ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں. بے حس بن جاتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور جا کے منڈاتے ہیں. مسلمان بن کے، بے حس بن کے، ڈھیٹ بن کے، اور جب ہضم نہیں ہوتی تو اٹھ کے چل دیتے. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.